ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ جناح ٹاؤن کی جانب سے UC نمبر 3 دربن بازار اور پٹیل پاڑا کے علاقوں میں محکمہ انسداد تجاوزات کی کارروائیاں کی گئیں، جس میں انتظامیہ کو مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ کمشنر جمشید زون ہاشم مسعود اور جناح ٹاؤن چیئرمین کوارڈینیٹر راؤ کاشف کی خصوصی نگرانی میں UC نمبر 3 دربن بازار اور پٹیل پاڑا کے علاقوں میں جناح ٹاؤن کے محکمہ انسداد تجاوزات کی جانب سے تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران عملے کو شدید مزاحمت اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، تاہم جناح ٹاؤن کے افسران اور فیلڈ اسٹاف نے پیشہ ورانہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے کارروائی کو کامیابی سے مکمل کیا۔ کارروائی کے نتیجے میں غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا، جس سے شہریوں کو صاف، کشادہ اور محفوظ راستوں کی فراہمی ممکن بنائی گئی۔ انتظامیہ کے مطابق شہر کو تجاوزات سے پاک بنانے کے لیے ایسے اقدامات آئندہ بھی بلا تفریق جاری رہیں گے۔ اندرون گلیوں سے عوام کی شکایت موصول ہو رہی تھی، کسی نے فٹ پاتھ کو گھیر کر تعمیرات کر رکھی تھی تو کوئی سڑک پر کیبن ٹھیلا گیس سلنڈر رکھ کر کاروبار کر رہا تھا۔ انتظامیہ نے علاقہ مکینوں سے اپیل کی ہے کہ عوام بھی اپنا کردار ادا کرے اور اپنی دکانوں کے آگے تجاوزات نہ لگنے دیں۔ اگر کوئی شخص زبردستی تجاوزات لگائے تو اس کی شکایت ٹاؤن انتظامیہ اور علاقائی پولیس سے ضرور کریں۔ اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاپ کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ اور میونسپل کمشنر محمد نواز مہر نے گڈاپ ٹاؤن میں جاری اور آئندہ ترقیاتی منصوبوں اور ٹیکس ریکوری کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ لی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاپ کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ اور میونسپل کمشنر محمد نواز مہر نے گڈاپ ٹاؤن میں جاری اور آئندہ ترقیاتی منصوبوں اور ٹیکس ریکوری کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ لی۔ اجلاس میں ٹاؤن کے مختلف شعبہ جات کے افسران نے اپنی کارکردگی اور پیش رفت سے آگاہ کیا۔ بریفنگ کے دوران ڈائریکٹر ٹیکسز ہمایوں عمران خان اور ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ ہدایت اللہ شیخ نے ٹیکس ریکوری، بقایا جات کی وصولی اور ایڈورٹائزمنٹ فیس سے متعلق تفصیلات پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے، غیر رجسٹرڈ یونٹس کو نیٹ میں شامل کرنے اور ریکوری کے عمل کو شفاف اور مؤثر بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں گڈاپ ٹاؤن میں ترقیاتی منصوبہ، جن میں سڑکوں کی تعمیر اور مرمت، نکاسی، آب صفائی ستھرائی، اسٹریٹ لائٹس، مشینری پارکس اور دیگر بلدیاتی سہولیات پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ افسران نے جاری ترقیاتی منصوبوں کی رفتار اور معیار کے حوالے سے چیئرمین اور میونسپل کمشنر کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین طارق عزیز بلوچ نے کہا کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اور گڈاپ ٹاؤن کی مجموعی ترقی ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں اور ٹیکس ریکوری کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ بلدیاتی وسائل میں اضافہ ہو سکے۔ میونسپل کمشنر محمد نواز مہر نے کہا کہ بہتر ٹیکس ریکوری سے ٹاؤن کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، جس کے نتیجے میں عوامی فلاح و بہبود کے مزید منصوبے شروع کیے جا سکیں گے۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی عوامی شکایت کے فوری ازالے اور شفاف نظام کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس کے اختتام پر متعلقہ افسران کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنائیں اور عوامی مسائل کے حل کے لیے باہمی تعاون سے کام کریں تاکہ گڈاپ ٹاؤن کو ایک مثالی ٹاؤن بنایا جا سکے۔ اس پر سپرنٹینڈنٹ انجینئر M&E نور علی جمالی، ڈائریکٹر سینیٹیشن اشرف بلوچ، ڈائریکٹر پارکس محمد افضل لغاری، ڈائریکٹر انفارمیشن رضوان صابر، اسسٹنٹ انجینئر رشید بلوچ، PS چیئرمین لال جان بنی و دیگر بھی موجود تھے۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن لیاقت آباد کے زیر اہتمام محمدی گراؤنڈ میں 24 تا 27 دسمبر منعقد ہونے والے کھیلوں کی سرگرمیوں کی اختتامی تقریب شاندار اور پروقار انداز میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان بھی شریک ہوئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن لیاقت آباد کے زیر اہتمام محمدی گراؤنڈ میں 20 تا 27 دسمبر منعقد ہونے والی کھیلوں کی سرگرمیوں کی اختتامی تقریب شاندار اور پروقار انداز میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان، امیر جماعت اسلامی ضلع گلبرگ وسطی کامران سراج اور معزز مہمانان گرامی کی خصوصی شرکت۔ اختتامی تقریب میں مختلف کھیلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی ٹیموں کو ٹرافی، انعامات اور شیلڈ سے نوازا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان اور امیر جماعت اسلامی ضلع گلبرگ وسطی کامران سراج نے فاتح ٹیم کو ٹرافی اور شیلڈ پیش کی اور کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے کہا ہے کہ چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن فراز حسیب کا یہ اقدام قابل تحسین ہے کہ انہوں نے محمدی گراؤنڈ جیسے معیاری کھیلوں کے میدانوں میں نوجوانوں کے لیے کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد ممکن بنایا، اور خوشی کی بات ہے کہ بہت سے وہ بچے
جو پہلے غیر صحت مند سرگرمیوں کی طرف مائل تھے اب کھیلوں کے میدانوں کا رخ کر رہے ہیں۔ منم ظفر خان نے مزید کہا ہے کہ ان سرگرمیوں میں خواتین کی بڑی تعداد کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن نے خواتین کے لیے بھی چار دیواری کے اندر محمدی اسپورٹس کمپلیکس میں کھیلوں کی باقاعدہ سہولیات فراہم کی، جو ایک قابل تقلید اور مثالی قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چیئرمین فراز حسیب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بچوں اور خواتین دونوں کے لیے ایک محفوظ اور مثبت پلیٹ فارم فراہم کیا۔ امیر جماعت اسلامی ضلع گلبرگ وسطی کامران سراج نے کہا ہے کہ محمدی گراؤنڈ اور محمدی اسپورٹس کمپلیکس میں منعقد کی جانے والی یہ کھیلوں کی سرگرمیاں نوجوان نسل کو نظم و ضبط، ٹیم ورک اور صحت مند مقابلے کا شعور دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے پروگرام نہ صرف جسمانی صحت کو بہتر بناتے ہیں بلکہ معاشرے میں مثبت سوچ کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن فراز حسیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن لیاقت آباد عوام کو بنیادی سہولیات کے ساتھ ساتھ صحت مند تفریح فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمدی گراؤنڈ اور محمدی اسپورٹس کمپلیکس کو کھیلوں کا مرکز بنانے کا مقصد یہی ہے کہ بچوں، نوجوانوں اور خواتین کو اپنے ہی علاقے میں مثبت سرگرمیوں کے مواقع میسر آ سکیں۔ آئندہ بھی اس نوعیت کے کھیلوں کی سرگرمیاں تسلسل کے ساتھ جاری رکھی جائیں گی۔ اور اب بلیٹن میں بات کریں کہ گلبرگ ٹاؤن کے زیر اہتمام فلاور شو کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف پھول نمائش کے لیے لگائے گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تو یہ آج گل داؤدی کا شو ہے، تو یہاں پہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ٹاؤن والوں کو، اپنے کراچی والوں کو، اپنے پوری بھائیوں کو ملا کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ شو ہو جائے، اور یہ نیچر کے قریب ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 1 لاکھ پودے ہیں تقریباً، اور 20-25 ہزار یہاں پہ مختلف ورائٹیز اویلیبلس ہیں۔ گلبرگ ٹاؤن انتظامیہ نے فلاور شو سجا دیا جہاں علاقہ مکین پھولوں کی نمائش دیکھنے امڑ آئے۔ پارک میں نمائش کا افتتاح امیر جماعت اسلامی منم ظفر نے ٹاؤن چیئرمین نصرت اللہ کے ہمراہ کیا اور مکمل نمائش کا دورہ بھی کیا۔ تقریب سے خطاب میں منم ظفر نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کے تحت چلنے والے تمام ٹاؤنز میں فلاور شو ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے شہر کو برباد کر دیا ہے، بچے گٹروں میں گر رہے ہیں، ترقیاتی کام کا نام و نشان نہیں۔ یہ گلبرگ ٹاؤن کی ایک دیرینہ روایت ہے، اور جس طرح بتایا گیا کہ 2001 سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ گلبرگ ٹاؤن نے اپنے سلوگن پھول جیسے لوگ، پھول جیسے ٹاؤن کے مصداق اس روایت کو زندہ رکھا ہے، اس روایت کو قائم رکھا ہے۔ میں گلبرگ ٹاؤن چیئرمین نصرت اللہ صاحب، ندیم حنیف صاحب، MC صاحب اور جتنے بھی لوگ اس پورے عمل کے اندر شریک ہوتے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص یہ پھول خوشبو کی علامت ہیں، پھول فطرت کا پتہ دیتے ہیں۔ شہر کراچی کو آپ اس کا مطلب ہے بسیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر 39 بسیں ہی لانا ہے، 15,000 کی ضرورت ہے، آپ 39 بسیں لے کر آ رہے ہیں۔ اسی طرح بسیں آتی رہیں تو 2050 تک بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لہٰذا یہ کھلواڑ ختم ہونا چاہیے، لوگوں کو ان کا جائز حق دینا چاہیے، اور جماعت اسلامی اس جائز حق کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی۔ ضلع وسطی کے امیر کامران سراج نے بھی گلبرگ ٹاؤن کی کاوشوں کو سراہا۔ اور گلبرگ ٹاؤن اپنے 22 کے 22 بلاک کے اندر تعمیر کا، ترقی کا اور روشنی کا سفر طے کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ گلبرگ ٹاؤن یہ خدمات انجام دیتا رہے گا۔ اور یہ جماعت اسلامی کا ماضی بھی ہے، اس کا پاس ٹریک بھی ہے کہ جب جماعت اسلامی کی منتخب قیادت آئی ہے اس نے الحمدللہ ڈیلیور کیا ہے۔ وہ واٹر اینڈ سیوریج ہو، وہ پارکس ڈپارٹمنٹس ہوں، وہ روڈ اور پیور بلاک کا کام ہو، وہ صحت اور تعلیم ہو، وہ نعمت اللہ خان صاحب کا دور ہو، میئر اغوانی صاحب کا دور ہو، الحمدللہ وہ تاریخ آج پھر دہرائی جا رہی ہے۔ اور اس وقت بھی گلبرگ ٹاؤن نے اپنے 22 بلاک میں واٹر سیوریج میں، پارکس کے اندر
एजुकेशन और सेहत के अंदर ये सारी खिदमत अंजाम दी है। टाउन चेयरमैन गुलबर्ग नसरुल्लाह ने कहा है कि टाउन में कोई ऐसा शोबा नहीं जहां हमने काम नहीं करवाया। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर सब पर काम हो रहा है। फूलों की नुमाइश होती रहेगी, हम सबके इल्म में भी इजाफा होता रहेगा, हमारी नॉलेज में इजाफा होता रहेगा, फूलों के तारुफ में इजाफा होता रहेगा, इसी तरह गुलबर्ग टाउन की महक में इजाफा होता रहेगा। इसकी फैलाई हुई जो रोशनियां हैं उनमें इसी तरह इजाफा होता रहेगा। इसकी जो बनाई हुई गलियां हैं उनमें इसी तरह इजाफा होता रहेगा। इसकी तामीर की हुई सड़कों में इजाफा होता रहेगा और इसके जो किए हुए सीवरेज के काम है इंशाअल्लाह ताला उसमें भी इजाफा होता रहेगा। गुलबर्ग टाउन अब तरक्की की जिस ट्रेन में सवार हो चुका है और जिस जानिब इसका सफ़र रवां दवा है, इंशाअल्लाह ताला अब इसमें एक लम्हे भर के लिए भी कमी नहीं आएगी। इस मौके पर आवाम के लिए खाने पीने के स्टॉल्स और झूले भी लगाए गए थे। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ जुनैद जावेद, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। जिना टाउन से खबर शामिल करें कि जिना टाउन के चेयरमैन रिजवान अब्दुल सबी ने मेट्रो 1 न्यूज़ को फूलों की नुमाइश के हवाले से आगाह कर दिया। कहते हैं जिना टाउन की लगाई गई नुमाइश मुनफरिद होगी। मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये गुलबर्ग टाउन ने एक बड़ा ज़बरदस्त तोहफ़ा दिया है कराची के अवाम को। जमात इस्लामी के तमाम टाउन्स जो है, ये इस वक्त मौसम है फूलों का, तो फूलों का गुलदस्ता और फूलों का तोहफ़ा जमात इस्लामी के तमाम टाउन्स दिसंबर में और जनवरी में फूलों की नुमाइश के ज़रिए देने जा रहे हैं। आज हम यहाँ देखने आए हुए हैं गुलबर्ग टाउन ने जो खूबसूरती से अपने अवाम के लिए एक पार्क सजाया है और गुलबर्ग के अंदर, तो इंशाअल्लाह इसकी खुशबू हर जगह जगमगाएगी और फिर अनकरीब आप जिना टाउन, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, न्यू कराची, मॉडल, लांडी, गुलशन हर जगह देखेंगे कि गुलशन की तरह जमात इस्लामी के तमाम टाउन्स जगमग करेंगे। हमारे जो फूलों की नुमाइश है वो जौहर पार्क UC 8 जिना टाउन टीपू सुल्तान रोड पे ये है और 15 जनवरी से इंशाअल्लाह हम इसका आगाज़ करेंगे और एक हफ़्ते का होगा। और आप देखिएगा कि जो उसकी खूबसूरती और उसकी चकाचौंध जो है उस फूलों की नुमाइश की आपको दूर दूर तक महसूस होगी। देखिए, बच्चों के लिए तफरीह चीज़ें तो होंगी, इसमें सारी सरगर्मियाँ होंगी इसके अंदर और फूड स्टॉल्स है। कराची के लोग जब बाहर निकलते हैं तो खाए पिए बगैर तो उनको चैन और सुकून नहीं आता, तो खाने पीने का इंतज़ाम भी होगा। और चूँकि जिना टाउन है तो खाने पीने का इंतज़ाम आपको पता है फ्री में होगा आवाम की सहूलत के लिए, तो आइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मेन्यू में बेतहाशा चीज़ें होंगी, कुछ सरप्राइज़ भी होते हैं फूलों में और मेन्यू में सरप्राइज़ इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा। और आपके चैनल को जो है वो तो ख़ासुल ख़ास आपकी हमारी तरफ से जो है ख़ास दावत होगी आपके तमाम चैनल के नुमाइंदगान और रिपोर्टर्स को। गुलबर्ग टाउन की जानिब से लगाई गई फूलों की नुमाइश का डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने दौरा किया और नुमाइश के मुंतज़िमीन की काविशों को भी सराहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने गुलबर्ग टाउन के ज़ेरे एहतमाम सजने वाली फूलों की नुमाइश का दौरा किया। DC सेंट्रल ने इंतजामात को बेहतरीन करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मौसम में हर साल ही फूलों की नुमाइश सजती है, अभी मेरी गोल्ड की नुमाइश बाकी है। नहीं, बिल्कुल, देखें, हम हमेशा ही करते हैं। पहले DMC करती थी, नदीम साहब करते थे, उससे पहले टाउन करते थे और अब नदीम साहब क्योंकि गुलबर्ग टाउन में आ गए हैं तो इस बार फिर इंशाल्लाह इन्होंने किया। और मैं देख रहा हूँ कि गुलबर्ग टाउन ने बहुत बड़ा किया है, बड़े पैमाने पे है और पहले से बहुत ज़्यादा पौधे हैं और फूल हैं, तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ पूरी टीम को गुलबर्ग टाउन की कि जिसने मेहनत की, खुसूसन नदीम भाई जो बड़े पैशनेटली ये गुले दाऊदी करते हैं और बड़ा मशहूर है कराची में, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं देखने। इंशाल्लाह हम बच्चों के साथ भी आएंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि और भी ये करें। अभी मुझे बता रहे हैं मेरी गोल्ड फेस्टिवल भी इंशाल्लाह कर रहे हैं और मैं इनसे ये भी गुजारिश करूंगा कि बाकी दूसरे टाउनों की भी हेल्प करें ताकि वो भी इसी तरीके की नुमाइश करें। सर्दियों के फूल हैं हमारे, इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए, हम तो बड़ी इस बार कैंपेन कर रहे हैं कि एरियल फायरिंग ना हो और उसमें लोगों को बता रहे हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR होती है। पिछली दफ़ा भी अजीज़ाबाद में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था जिसमें एक 3 साल की बच्ची थी, गालिबन के 7 साल की थी, उसकी शहादत हुई थी। तो देखें, हमारी 2 मिनट की किसी की तफरी के लिए किसी के घर के आगे कोई चिराग बुझ जाए तो ये हम में से कोई भी नहीं चाहेगा। तो उम्मीद यही है कि बाशऊर लोग हैं, थोड़ा सा एहतियात करें दूसरों की भी और किसी किस्म की भी इंजॉय ज़रूर करें, लेकिन इस तरह से ना करें कि किसी को नुकसान हो। DC सेंट्रल ने आवाम से नए साल के हवाले से अपील की है कि कोई भी शख्स कानून की खिलाफ वर्जी ना करे। हवाई फायरिंग की सूरत में इंसानी जानों का ज़िया होता है। अगर कोई शख्स पकड़ा गया तो इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा।
और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि मुमकिन बारिशों के पेश नज़र जिना टाउन ने क्या इंतजामात कर रखे हैं, बारिशों के बाद की सूरत हाल से कैसे निपटा जाएगा, तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी जुनेद जावेद से। जी जुनेद जावेद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए जी, इस वक्त सर्दी का मौसम चल रहा है और हल्की हल्की ठंडक जो है शहर भर में जो है वो फैली हुई है, क्योंकि अब बारिशों की भी पेश गोई है, तो इससे मुतालिक भी महकमा मौसमियात ने पेश गोइयाँ कर दी हैं और तमाम टाउन्स को, बल्दिया उज़्मा कराची को इस बात से जो है वो आगाह कर दिया है कि वो अपने इंतज़ामात मुकम्मल कर लें। जिना टाउन के चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या इंतज़ामात आप लोगों ने किए हैं? आपके इलाके में कितने नाले हैं? KMC के कितने हैं, आपके कितने हैं, और उनकी सफाई से मुतालिक क्या इंतज़ाम किए? देखिए, नालों को और ओपन मेनहोल्स को हमने हमेशा तरजीह दी है और इस वक्त भी हमारी BNR की टीम जो है वो आज और कल और परसों मुस्तकिल सड़कों पे होगी। हमारे पंप्स रेडी हैं कि बारिश के आज रात पेश गोई है। गो के बहुत मुख्तसर बारिश होगी, 30% इम्कान है, तो हल्की बारिश होगी रात से 2 से 3 और 4 बजे के दरमियान। नालों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंट्रोल में है, सारे नाले सफाई उनकी हो चुकी है। मेन होल के कवर्स हम हज़ारों की तादाद में हम रख चुके हैं, तो इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि जिना टाउन जो है शहरियों के लिए एक महफूज एक टाउन बनेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि डी वाटरिंग पंप हमेशा से जो है ऐसा देखने में आया है कि वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन अपने खड़े कर देती है और फिर टाउन ही जो है वो KMC के रोड से भी सफाई करता हुआ दिखाई दे रहा होता है, तो इस मरतबा कोई कम्युनिकेशन हुई है कि भाई आप अपनी मशीनरी निकालें? ये देखें, हर बार यही होता है, राब्ते का फुकदान रहता है। और इससे पहले भी शहीद मिल्लत के अंडरपास पे हमने अपनी मशीनरी लगाई, यूनिवर्सिटी रोड पे अपनी मशीनरी लगाई, सरशाह सुलेमान रोड पे अपनी मशीनरी लगाई, गुरु मंदिर पे अपनी मशीनरी लगाई। लेकिन चूंकि ये डिजास्टर का वक्त होता है जिसमें ब्लेम के बजाय हम कोशिश करते हैं एक दूसरे का हाथ बढ़ाएं, तो हमेशा जिना टाउन ने KMC और दीगर इदारे, ना सिर्फ KMC बल्कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलाकों में भी हमने हमेशा आगे बढ़ के काम किया है। जी बिल्कुल, ब्लेम गेम से आगे बढ़ के आवाम की खिदमत करने की ज़रूरत है और ये जो बारिशें हैं इससे निमटने के लिए तमामी इदारों को अपनी मशीनरियां सड़कों पर लानी होगी, अपना अमला सड़कों पर लाना होगा ताकि आवाम को किसी किस्म की मुश्किलात पेश ना आए। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात की गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों की कार्रवाइयाँ, मुतादिद सामान जब्त कर लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा इंसदाद तजावुज़ात बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D के अतराफ में सबा अख्तर रोड, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रोड, गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 और अतराफ में कायम तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई के दौरान काउंटर, ट्रालियां, मुर्गी के पिंजरे और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। कार्रवाई की निगरानी एडिशनल डायरेक्टर गुलशन इकबाल अली अलमदार और डिप्टी डायरेक्टर सुहेल राना ने की और दुकानदारों और तजावुज़ात लगाने वालों को खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम रोजाना ऑपरेशन जारी रखेंगे, लिहाजा तमाम अफराद सड़कों को अज खुद क्लियर कर दें। उन्होंने कहा कि मेयर कराची की वाज़ेह हिदायत है कि अंदरूनी और बैरूनी शाहराहों को तजावुज़ात से साफ रखा जाए। आवाम को तजावुज़ात के सबब शदीद मुश्किलात होती हैं और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रहती है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब खबर शामिल करें कि नाज़िमाबाद की कदीम और मसरूफ गोल्ड मार्केट को मॉडल मार्केट में तब्दील करने के लिए मौसर और मुनज़्ज़म इक़दाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम के मुताबिक मॉडल मार्केट मंसूबा शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए एक अहम कदम है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम की सरबराही में असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद उसामा बिन अशरफ ने शहर की एक कदीम और अहम तजारती गोल्ड मार्केट नाज़िमाबाद को मॉडल मार्केट में तब्दील करने के लिए जामे और मुनज़्ज़म इक़दाम का आगाज कर दिया। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद शहरियों को एक साफ, कुशादा, मुनज़्ज़म और खूबसूरत तजारती माहौल फराहम करना है ताकि खरीदो फरोख्त के साथ साथ पैदल चलने वालों और ट्रैफिक की आमदोरफ्त में भी सहूलत पैदा हो। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि इस सिलसिले में सबसे पहले गोल्ड मार्केट नाज़िमाबाद में कायम तजावुज़ात के खात्मे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तमाम दुकानों को इनकी असल और कानूनी हदूद में लाया जा रहा है ताकि सड़कों और फुटपाथों पर गैर कानूनी कब्जे खत्म हो और आवाम के लिए आमदोरफ्त में आसानी पैदा हो। इस इकदाम से न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल में कमी आएगी बल्कि मार्केट का मजमूई हुस्न भी निखर कर सामने आएगा। मजीद बड़ा मार्केट की ज़ाहिरी खूबसूरती को बेहतर बनाने के लिए तमाम दुकानों के नाम के बोर्ड्स को
ایک ہی سائز، یکساں ڈیزائن اور مخصوص معیار کے مطابق ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ان بورڈز پر پاکستان کے قومی پرچم کو نمایاں کیا جائے گا، جبکہ دکانوں کے نام واضح اور خوبصورت انداز میں تحریر کیے جائیں گے تاکہ مارکیٹ ایک مربوط، مہذب اور قومی تشخص کی عکاس نظر آئے۔ اسسٹنٹ کمشنر اسامہ بن اشرف نے اس موقع پر کہا ہے کہ ماڈل مارکیٹ منصوبہ ضلع حکومت کی جانب سے شہری سہولیات کی بہتری کے لیے ایک اہم قدم ہے، جس کا مقصد کسی بھی تاجر کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ شہر کو ایک بہتر، منظم اور ترقی یافتہ شکل دینا ہے۔ انہوں نے تاجر برادری پر زور دیا کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ یہ منصوبہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ تمام اقدامات قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مرحلہ وار اور مشاورت کے ساتھ کیے جا رہے ہیں تاکہ تاجروں کو کسی قسم کی غیر ضروری پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مستقبل میں مارکیٹ میں صفائی، نکاسی آب، روشنی اور دیگر بنیادی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کے اقدامات بھی زیر غور ہیں۔ شہریوں اور تاجر برادری نے اس اقدام کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ماڈل مارکیٹ منصوبہ علاقے کی معاشی سرگرمیوں میں اضافہ کرے گا اور شہر کی خوبصورتی میں نمایاں بہتری لائے گا۔ صدر ٹاؤن کی UC نمبر 3 کے چیئرمین گلفام حیدر ہاشمی کی سربراہی میں روٹین امیونائزیشن کمیٹی کے حوالے سے کمیونٹی سیشن منعقد ہوا، جس میں مختلف امور پر بات چیت کی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر ٹاؤن کے UC نمبر 3 کے چیئرمین گلفام حیدر ہاشمی کی سربراہی میں روٹین امیونائزیشن کمیٹی کے حوالے سے کمیونٹی سیشن منعقد ہوا۔ سیشن میں CBO روپینہ انصاری، CMs ویکسینیٹر سید غوث علی شاہ اور دانیال کے علاوہ کمیونٹی ممبران نے شرکت کی۔ سیشن میں بچوں کی بروقت ویکسینیشن، روٹین امیونائزیشن کی اہمیت اور کمیونٹی کے تحفظات کے حل پر خصوصی توجہ بھی دی گئی، جس میں کمیٹی ممبران اور کمیونٹی نمائندگان نے بھرپور حصہ لیا اور علاقے میں روٹین امیونائزیشن کی سرگرمیوں کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلوایا۔ UC چیئرمین گلفام حیدر ہاشمی نے کہا، بچوں کی ویکسینیشن انتہائی ضروری ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پر پھیلائے گئے من گھڑت جھوٹ پر مبنی خبروں پر توجہ نہ دیں۔ سندھ اور بلدیاتی نمائندے عوام کی فلاحی کے لیے موجود ہیں۔ عوام حکومت پر یقین رکھتے ہیں۔ جن ویکسینیشن کے حوالے سے ہم آگاہی فراہم کر رہے ہیں، وہی ویکسین ہم اپنے بچوں کو بھی لگا رہے ہیں تاکہ عوام میں پھیلایا گیا جھوٹ بے نقاب ہو سکے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ویکسینیشن ٹیم سے تعاون کریں۔ اگر UC انتظامیہ کی خدمات کی ضرورت پڑے تو UC انتظامیہ اور چیئرمین آپ کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی دلاور خان کی کوارڈینیشن ٹیم کے رکن فرید کریم بھی موجود تھے۔ خواجہ محمد آوان کی مفاد عامہ میں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات پر ممکن تعاون کا یقین دلا دیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محمد آوان کی مفاد عامہ میں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات۔ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ نے کہا کہ خواجہ محمد آوان مرحوم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کارکن اور ہر دل عزیز رہنما تھے۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور عوام کے لیے خدمات سر انجام دی۔ خواجہ محمد آوان مرحوم نے ہمیشہ علاقے کی خدمت کی۔ مرحوم کے حلقے میں ان کے انتقال کے بعد اسٹیڈیم کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا تاکہ ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ خواجہ محمد آوان کی مفاد عامہ میں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ملی ٹاؤن انتظامیہ نے اس اسٹیڈیم کی نئی تعمیر اور جدید طرز پر اپ گریڈیشن کے لیے جامع پلان تشکیل دیا ہے اور اب یہ اسٹیڈیم جدید ترین معیار کے مطابق تعمیر کر ان کی یاد کو مزید دوام دیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صدر وارڈ نمبر 1 UC خالد آباد شیر افضل عباسی کی قیادت میں آئے وفد سے بلدیاتی سہولیات اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر وفد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عالم زیب تنولی اور حاجی خورشید علی ہزاروی بھی موجود تھے۔ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ نے مزید کہا کہ خواجہ محمد آوان اسٹیڈیم کی اثر نو تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسٹیڈیم کا موجودہ ڈیزائن، گراؤنڈ کی نئی تعمیر، نشست گاہوں کی بہتری، لائٹس اور دیگر ترقیاتی پہلوؤں کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر شیر افضل عباسی نے کہا کہ ہم چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سینئر کارکن اور نظریاتی رہنما خواجہ محمد آوان کی خدمات کو سراہتے ہوئے اسٹیڈیم کو ان کے نام سے منسوب کیا۔ پیشہ ور بیکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن، کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی ہدایت پر کارروائیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع، جبکہ کراچی میں مختلف کارروائیوں میں 84 گداگر گرفتار، ایدھی ہوم کے حوالے کر دیے گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے چوراہوں اور مارکیٹوں پر پیشہ ور گداگروں کا نوٹس لے لیا۔ کمشنر کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر شرقی نصر اللہ عباسی اور ڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید نبی کھوسو نے اپنے اپنے ضلع میں کارروائی کر کے کمشنر کراچی کو رپورٹ پیش کر دی، جس میں انہوں نے ہفتے کو ضلع شرقی اور جنوبی کے مختلف علاقوں میں کی گئی کارروائیوں کی تفصیلات بتا دی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر گلزار ہجری عرفان نظامانی نے ضلع شرقی میں، جبکہ جنوبی میں اسسٹنٹ کمشنر سول لائن احمد مرتضی اور AC صدر رانا سفیان نے کارروائی کی۔ ڈپٹی کمشنرز کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 84 گداگر گرفتار
گرفتار کیے گئے ضلع شرقی میں 37 اور ضلع جنوبی میں 47 گداگر گرفتار کیے گئے. تمام پیشہ ور گداگروں کو اسسٹنٹ کمشنر گلزار ہجری عرفان زمانی نے 2 بسوں میں سوار کر کے ایدھی ہوم کے حوالے کر دیا ہے. رپورٹ کے مطابق ایدھی کے حوالے کیے گئے گداگروں کی بحالی کے لیے مل کر اقدامات کیے جائیں گے. کمشنر کراچی نے کہا کہ شہر کے تمام ان مصروف چوراہوں اور مارکیٹوں میں گداگروں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں. کمشنر نے ڈپٹی کمشنر سے کہا کہ شہر سے پیشہ ور گداگروں کے خاتمے کے لیے ان کی پشت پر موجود عناصر کو تلاش کر کے انہیں قانون کے دائرے میں لایا جائے. انہوں نے کہا کہ پیشہ ور گداگروں کی بحالی کے لیے محکمہ سوشل ویلفیئر اور غیر سرکاری فلاحی تنظیموں کے ساتھ مل کر ان کی بحالی کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ڈپٹی کمشنرز ان کی بحالی کے اقدامات کریں. بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.